مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ ناقابل یقین ٹیم کے ساتھ ایک اور نیو ایپیسوڈ کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ خداوند نے آپ کو بے شمار برکتوں سے نوازا ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یوحنا عارف کے مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ان گہرے بھیدوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو آخری ایام میں ہونے کو ہیں، اور ان سارے بھیدوں کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے سامنے جو کھولنے کے لیے آج پھر سے موجود ہیں پاسٹر شرجیل خان۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب فار بینگ ان دا شو ود اس ٹوڈے۔ پاسٹر صاحب، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہماری اس سیریز کی وجہ سے ہمارے ویورز بھی کافی برکت پا رہے ہیں، اور میں بھی بذات خود کافی برکت پا رہی ہوں، کیونکہ میرے لیے بھی یہ سیکھنے کا مقام ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی اس ترازو پر تولوں کہ میں کہاں کھڑی ہوں۔ اور یقیناً ویورز، آپ بھی ان سیریز کو جس طرح ہم کنٹینیو کر رہے ہیں آپ بھی سوچتے ہوں گے اور یقیناً اپنے گھر والوں کو بھی بتاتے ہوں گے اور ان کی رہنمائی کرتے ہوں گے، تاکہ اس مصیبت کے زمانہ میں، اس عذاب سے، اس بڑی پریشانیوں سے جو درپیش ہوں گی ان سے بچ سکیں۔ تو پاسٹر صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک نیو سیریز کا آغاز کیا ہے جو کہ ایک تھرڈ لیول ہے تباہی کا، جسے ہم دیکھتے ہیں 7 پیالوں کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم نے مختلف چیزوں پر غور کیا اور ہم نے پچھلے ہفتے ہمارے پہلے پیالے سے شروع کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تباہی دیکھنے کو ملتی ہے حیوان کے طور پر، کہ ہمیں حیوان کو دیکھتے ہیں کہ جس کی چھاپ ان لوگوں پر نہیں ہوتی، ان ایمانداروں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جو اس کی چھاپ نہیں لگاتے، ان پہ کیا گزرتی ہے۔ تو آج ہم اسی سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب میں دوسرے پیالے پر غور کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ جب یہ الٹایا گیا دنیا پر، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آسمان پر یہ سب ہو رہا ہے اور آسمان سے زمین پر اس کے اثرات ہو رہے ہیں۔ جب یہ الٹایا گیا تو سمندر جو ہے وہ خون بن گیا۔ بے شک پاسٹر، جیسے ہم دیکھتے ہیں جغرافیکلی کہ 70% پوری دنیا میں پانی ہے اور 30% لینڈ ہے، تو جب پیالہ الٹایا جائے گا یا جب وہ الٹا جائے گا زمین پر، تو جب آدھے سے زیادہ حصہ پانی کا خون بن جائے گا تو اس سے کیا مراد ہے؟ شکریہ بیٹے۔ اس میں دیکھیے بڑی وضاحت سے یہ باتیں خدا تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ جی، اس میں جو وہ بہت سے ہمارے پاس پیرابلز بنتے ہیں اور بہت سی باتیں ریویل ہوتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن ہمیں آسانی سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے پاسٹ کو دیکھیں کہ صحیح۔ پاسٹ میں ایسے کہاں ہوا، اور وہ خروج کی کتاب میں جب بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر ہے، آج سے تقریباً 3500 سال قبل بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھے۔ صحیح۔ تو وہاں موسیٰ ان کو نکال کر لاتا ہے، بنی اسرائیل کو، مصر کی غلامی سے، فرعون کی غلامی سے یا مصریوں کی غلامی سے۔ صرف فرعون کا ایشو نہیں تھا، بلکہ تمام مصری جو تھے وہ ان پر اپنی حکومت جتاتے تھے۔ تو وہاں پر کچھ پلیگز جن کو آفات کہا جاتا ہے وہ آئی تھیں۔ جی ان کی تعداد 10 تھی۔ جی بالکل۔ لیکن ان میں سے جو پھر خاص 7 چنیدہ ہیں نا، انہی کو ریپیٹ کیا گیا ہے یہاں مکاشفہ کی کتاب میں۔ صحیح۔ جو بڑی تھیں، خاص جو تھیں، وہ چن کر واپس جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب میں یہاں پر ان کی اپلیکیشن دوبارہ سے کی گئی ہے۔ اب مصر جو تھا وہ صرف ایک کنٹری ہے اس وقت۔ انہوں نے کن کو غلام بنا رکھا تھا؟ جو خدا کے لوگ تھے۔ بالکل۔ غلام بنانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کی پرسیکیوشن کر رہے تھے، ان کی اظہار ثانی کر رہے تھے، ان کو تکلیف دے رہے تھے، دکھ دے رہے تھے۔ تو مصری بنی اسرائیل قوم کو دکھ دیتے ہیں، ان کی پرسیکیوشن کر رہے ہیں، تو اس صورت میں خدا اس چیز کی ججمنٹ کرتا ہے، خدا ان کی عدالت کرتا ہے۔ مصریوں کی جو بت پرست تھے، جو خدا کے برخلاف کھڑے تھے، خدا کے لوگوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہ خدا کے لوگوں کو انائہلیٹ کرنا چاہتے تھے، یعنی اس حد تک وہ لوگ جو ہے وہ یعنی ان سے چڑھ کر زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے خلاف ان کے دل میں اتنی شدید نفرت تھی
کہ وہ خدا کے نام لیوا لوگوں کا نام و نشان بھی دنیا سے مٹا دینا چاہتے تھے. یہ صورتحال تھی. اس لیے ان کو کھانے سے بھی روکا جاتا تھا, ان کو کپڑے پہننے سے بھی زیادہ روکا جاتا تھا, ایون کہ ان کے جو بچے پیلوٹے یا بیٹے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کیا جاتا تھا. اب اس کا سبب کیا ہے کہ گھر میں اولاد کم ہو. صحیح. جب اولاد کم ہوگی تو اس سے کیا ہوگی, نسل ختم ہونا شروع ہو جائے گی, بزرگ زیادہ رہ جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا کہ آگے آنے والی نسل کم سے کم ہوگی. جی. تو جس کا آگے آنے والی نسل پہ اثر کیا ہوگا, قوم چھوٹی پڑتی جائے گی. صحیح. اس طرح سے خدا کے نام لیوا کم ہو جائیں گے. جو زندہ خدا کو پوجنے والے, اس کی پرستش کرنے والے, اس کی حمد کرنے والے لوگ ہیں, وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ ریزن تھا پیچھے. تو جو کس کی اسپرٹ کام کرتی ہے وہ ہے اینٹی کرائسٹ یا اینٹی گاڈ کی اسپرٹ کام کر رہی ہے فرعون میں اور مصریوں میں. تو وہاں پر یہ بھی صورتحال ہوتی ہے. خدا ان کی ججمنٹ کرتا ہے, خدا ان کی عدالت کرتا ہے, ان کو سزا دیتا ہے. اب اگر ہم اس چیز میں سے 7 جو خاص آفات تھیں ان کو اگر آگے مکاشفہ کی کتاب میں لے کر آئیں تو مکمل طور پہ وہی جو ہے پرنٹ بن جاتا ہے یہاں مکاشفہ کی کتاب میں. اب یہاں پر مکاشفہ کی کتاب میں جو آپ کا کویسچن ہے کہ کیا یہ پوری دنیا پر ایسے وقوع پذیر ہو رہا ہے اور دنیا کے تمام لوگ اسی طرح کے سوالات کر رہے ہیں, ہم خدا کے لوگوں سے, مسیحیوں سے یا کرسچن سے. علماء نے, میرے ہم مکتب ساتھیوں نے یا دوسرے علماء نے بہت سی باتوں کے جوابات دیے ہیں اسی طرح سے کہ یہ جو ریزن ہے کہ اب یہ پوری دنیا پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اس وقت صرف ایک قوم کو برباد کرنا چاہتی تھی, اب دنیا کی تمام قومیں خدا کے نام لیوا جو لوگ ہیں ان لوگوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں. صحیح. دنیا میں جہاں جہاں خدا کے نام لیوا موجود ہیں, خدا پر حقیقی ایمان رکھنے والے لوگ موجود ہیں, ان کی تباہی کا کام کیا جا رہا ہے. ان کو ختم کرنے کا بلا وجہ لوگوں نے ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے. لوگ کوشش میں ہیں کہ جو خدا کا نام لیتے ہیں وہ ختم ہو جائیں, اس دنیا سے ختم ہو جائے, ان کا ملک صفحہ ہستی سے مٹ جائے, ان کا نام لینے والا کوئی نہ رہے. ایسے وہی طریقہ کار اپنائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ جو ہے وہ وہاں بچوں کا ڈائریکٹ قتل کیا جاتا تھا, ان کو دریائے نیل میں بہا دیا جاتا تھا, یعنی مگرمچھ ان کو کھا جائیں. اور ایسا ہوا بھی, سوائے موسیٰ کے شاید ہی کوئی بچہ بچا ہوگا جو اس دریا میں گرایا گیا. تو اس ریزن کے تحت آج کیسے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, انتہائی خوفناک صورتحال ہے. ایک سال میں پوری دنیا میں 20 ملین سے زیادہ لوگ بچے ابارٹ کروا دیتے ہیں. ان بورن چائلڈ کلنگ, اٹس ناٹ جسٹ اے فیٹس. وہ ایک نام, بیبی کو نام بدل کر ہم اپنے قتل کو چھپانے کے لیے لوگوں نے کیا کیا ہے, اس کو فیٹس کا نام دے دیا. بیبی کی جگہ اس کو فیٹس کہنا شروع ہو گئے, جس کا سبب یہ ہے کہ اس وقت لوگ بچوں کو قتل کر رہے تھے تاکہ خدا کے نام لیوا مزید انسان پیدا نہ ہوں, بڑے نہ ہوں. اور اب ان کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جا رہا ہے تاکہ وہ نام و نشان ہی مٹ جائے. خدا کے نام لیوا لوگوں کو ختم کرنے کے نئے نئے طریقے سوچے جا رہے ہیں. اس وقت لوگ بتوں کے سامنے اپنے بچوں کی قربانیاں چڑھاتے تھے اور دوسری قوم کے بچوں کو اغوا کر کے بھی ان کے بچوں کو قربان کیا کرتے تھے بتوں کے سامنے. بتوں کو پتھر سے یا ان کو پیتل سے بنایا گیا ہوتا تھا, لوہے سے بنایا گیا ہوتا تھا, ان کو آگ جلا کر خوب گرم کر دیا جاتا, جو ہے وہ تیز لوہے کے گرم ہاتھ, سرخ ہوئے ہاتھوں پر اس بچے کو, چھوٹے سے بچے کو لٹا دیا جاتا. تو بچوں کی قتل کا جو طریقہ کار تھا وہ اس طرح بھیانک طریقہ کار تھا. تو وہی اس سے بھی خوفناک یہ طریقہ کار اپنایا گیا. بند کمروں میں, کلینکس میں, ہاسپٹلز میں یہ کام کر دیا جاتا ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. ہم نے ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں, ہم یہ کام کر جاتے ہیں, کوئی بھی نہیں جانتا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن ایک ہستی اوپر بیٹھی ہے جو دیکھ رہی ہے, وہ دلوں اور گردوں کو جانچتی ہے, وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. ان چیزوں کو روکنے کے لیے, یہ تو میں نے ابھی چند ایک باتیں کی, صحیح, ایک پہلو سے پردہ اٹھایا ہے, خود غرضی بے تحاشا ہے, ایک دوسرے کا حق غصب کرنے کی بہت سے کام کیے جا رہے ہیں,
مزدوروں کو مزدوری پوری نہیں دی جاتی. وہاں مصریوں نے بھی اسرائیلیوں کو مزدوری پوری نہیں دی تھی. ان سے کام، سخت محنت کا کام لیتے تھے. انہیں کہتے تھے کہ یہ بغیر بھوسے کے اور بغیر جو ہے وہ لیس کے آپ جو ہے وہ اینٹیں بناؤ. تو ان کو مزدوری پوری نہیں دی جاتی تھی. پانی پینے کی ان کو اجازت نہیں دی جاتی تھی. صبح سے لے کے تپتی صحرائی دھوپ میں وہ اینٹیں بناتے تھے، تو اس میں بھی انہیں پانی زیادہ نہیں پینے دیا جاتا تھا، جس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ لوگ مرتے. آج مزدوروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. مزدور کی مزدوری 1000 روپیہ بھی مشکل سے ہے، بہت مشکل سے اس کو دیا جاتا ہے، اس پر احسان جتا کر. اور جو کمانے والا ہے، جو دینے والا ہے، اس کو لاکھوں کی آمدن ہو رہی ہوتی. اور دوسری زندگی کے تمام شعبہ جات میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ ایسے ہو چکے ہیں. ان کی زندگیوں میں یہ مسائل موجود ہیں. وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جیب بھر جائے، ہمارا پیٹ بھر جائے. تو پیٹ بھرنے کے چکر میں وہ دوسروں کا حق مارتے چلے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ تباہی آنے والی ہے، یہ بربادی آنے والی، وہ ججمنٹ جو خدا کرے گا وہ آنے والی. صحیح. تو اسی طرح سے اب یہاں پر جب موسیٰ نے آ کے فرعون سے کہا کہ یہ سارا پانی خون ہو جائے گا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ دیکھ لیتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں. تو جب موسیٰ نے اپنا ہاتھ پانی پر بڑھایا، دریائے نیل پر بڑھایا، تو وہ خون بن گیا. تو اب جو سمندروں کا پانی خون بنے گا، یہ ہے ٹریڈ سسٹم. یہ ابھی ڈرنکنگ واٹر پر یا پورٹیبل واٹر پر یہ ابھی اثرات مرتب نہیں ہوئے. یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ پورے کے پورے 70% پانی پر یہ ابھی خون نہیں بنایا گیا. یہ صرف سمندر کا جو ٹریڈنگ واٹر ہے، جس کے ذریعے ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، سمندری تجارت ہوتی ہے، وہ پانی خون بنا ہے. یعنی آپ کی تجارت ختم ہو جائے گی. تجارت کے ختم ہونے پر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اکانومی جو ہے وہ کلیپس ہو جائے گی. اکانومی کلیپس ہونے پر لوگ مزید غریب ہو جائیں گے، جو غریب ہیں. صحیح. اور جو امیر ہیں ان کا نقصان بہت زیادہ ہوگا. بحری جہاز سمندر میں جائیں گے، اگر وہیں پر پانی خون بن گیا تو وہ تو جم جاتا ہے. صحیح تو ہے، لکھا ہوا ہے کہ مردے کا سا خون بن گیا، اور مردے کا خون تو جو ہے وہ جم جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جمے ہوئے خون میں کیسے جو ہے وہ بحری جہاز تیریں گے؟ نہیں ہوگا ایسا. اس وجہ سے وہ وہیں پر کھڑے ہوئے برباد ہوں گے. اور جو میرین لائف ہے، جو آبی جاندار ہیں، مچھلیاں ہیں، لابسٹرز ہیں، آئسٹرز ہیں، ایوری تھنگ جو اس میں گھاس پھوس ہے، جس کی وجہ سے 80% آکسیجن تو سمندر پیدا کرتا ہے پانی میں. سر میں آپ سے وہی سوال کرنے لگی تھی کہ ان کا کیا ہوگا پھر؟ وہ تو سب ختم، مر جائیں گے. سب ختم جو وہ بالکل مرنے والی سچویشن ہوگی ہی. تبھی تو دنیا پر قہر نازل ہوگا. لوگوں کو پھر ہی تو پتہ چلے گا کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، تو جس کا نتیجہ یہ. صحیح. لیکن لوگوں کا اس وقت کیسا جو ہے وہ ضمیر کیسا ہوگا؟ لوگ اس وقت کیسی سوچ رکھنے والے ہوں گے؟ کیا ان کے دل سخت ہو چکے ہوں گے فرعون کی طرح، یا کیا وہ نرم دلی کا مظاہرہ کریں گے؟ یہ بھی سوال ہے. تو لوگ کیا ہیں، وہ اپنے اندر ابھی سے دیکھیں ہٹ دھرمی بے حد زیادہ ہے، خود غرضی بہت ہے، اور برداشت ختم ہوتی جا رہی. تو یہ سب کے سب جو علامات ہیں، یہ اینڈ ٹائمز کی علامات ہیں. اور سالانیکیوں کے خط میں پولس رسول نے یہ پہلے ظاہر کیا تھا کہ جب تک برگشتگی نہ بڑھ جائے، برگشتگی یعنی بے راہ روی، جو اچھا ہے اس کو برا نہ سمجھا جائے اور جو برا ہے اس کو اچھا نہ سمجھا جائے، تب تک کیا ہوگا؟ خاتمہ نہیں ہوگا. بالکل. اور آج آپ دیکھیے کہ ہم اچھائی کو برائی کہتے ہیں یا نہیں کہتے، اور برائی کو اچھائی مانتے ہیں. آپ دیکھ لیں جتنے بھی گاٹ ٹیلنٹس والے شوز چل رہے ہیں پوری دنیا میں، اے جی ٹی ہو، بی جی ٹی ہو، اینی تھنگ ایلس، برٹش گاٹ ٹیلنٹ، امریکہ گاٹ ٹیلنٹ، اور انڈیا گاٹ ٹیلنٹ، ایکس فیکٹر اور فلاں فیکٹر، پاکستان گاٹ ٹیلنٹ. جی، ان سب میں جو وزرڈز، جو ایلوژنسٹس، جو میجیشنز ہوتے ہیں، ان کو بیسٹ انٹرٹینرز کہا جاتا ہے. بالکل. چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا جادوگری اچھی چیز ہے؟ کیا ہمیں خدا کی طرف مائل کرتی ہے؟
نہیں. خدا نے یہ حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ اپنے ملک میں سے، پورے ملک میں سے تلاش کر کے جنات کے یاروں کو، جادوگروں کو اور ایسے کام کرنے والوں کو جو فالگیری کرتے ہیں، کم از کم یہ لوگ جو تھے، فسونگروں کو، ان سب کو اپنے ملک سے کاٹ ڈالنا، ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا ڈالنا، کیونکہ مجھے اپنے ملک میں ناپاکی پسند نہیں. صحیح. کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جادوگری، فسونگری، فالگری اور سورسری اور جو ہے وہ بہت سے اس کے اقسام ہیں، وہ سب چیزیں خدا کے بجائے شیطان کی پرستش ہیں. اور یہی شیطان چاہتا ہے، جس کی بنا پر یہ سب باتیں پروفیٹک ہیں، یہ وہ سب نبوتی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہی چیزیں خدا نے منع کی تھیں، اب لوگ انہی کو اچھا مانتے ہیں. اور بہت بڑے بڑے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ ان چیزوں کا حصہ ہیں. جو دنیا میں جتنے بڑے بھی جو ہے وہ میوزک بینڈز ہیں، جتنے بھی میوزک بینڈز ہیں، 99.99% وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سورسری اور میجک سے جڑے ہوئے ہیں. یہ تو ہے. وہ کسی نہ کسی طرح بلیک چرچ سے، یعنی کہ شیطان کے چرچ سے وابستہ ہیں. تو یہ سب چیزیں بری ہیں اور ان کو اس دنیا میں اچھا مانا جاتا ہے. آج کل جو ہے وہ یہ جو بیئرڈ سٹائل ہے مردوں کا، لڑکوں کا خاص طور پہ، اور جو ہیئر سٹائل ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کب سے سٹارٹ ہوا ہے؟ یہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے مصر سے لے کر اسور تک، یعنی جو سیریا تھا ان کی حکومت تک یہی ہیئر سٹائل یوز کیے جاتے تھے. اور جو لوگ خدا کے خلاف تھے ان کا یہ ہیئر سٹائل ہوتا تھا، اور وہ ویسی بیئرڈز رکھتے تھے، ایسی داڑھیاں رکھتے تھے. انجانے میں لوگ نہیں جانتے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسا کر رہے ہیں اور یہ خدا کے خلاف جا رہے ہیں. اور شیطان اس بات پہ بہت مطمئن ہے، بہت خوش ہے کہ زیادہ تر آبادی دنیا کی وہ انہی کاموں میں مشغول ہے، انہی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہے. تو سبب کیا ہے؟ کہ وہ خدا سے دور ہے. یہ ہوا یہاں پر سمندر پر، جب پانی پر وہ پیالہ الٹا گیا تو ٹریڈنگ واٹر، جس کے ذریعے ٹریڈنگ ہوگی، تجارت ہوگی، وہ خون بن جائے گا، وہ جم جائے گا. تو سر ایسی اس بات کا کیا سبب ہے کہ خدا کا قہر سمندر پر بھی برسا کیوں؟ دیکھیں سمندروں میں صرف جو کنٹینرز ہی آتے ہیں نا، دیکھیں باتیں جو ہیں وہ بڑی یہ نبوتی اور بڑی خوفناک سی باتیں ہیں. ان کنٹینرز میں جو ہے وہ ہیومن ٹریفکنگ بھی ہوتی ہے. بہت سے لوگ مر جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا انہی کنٹینرز میں، سانس گھٹنے کی بنا پر. سمندر میں انہیں کچھ عرصے میں، ایک مخصوص وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچانا ہوتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ سمندر میں طوفان آ جائے، سمندر میں کسی وجہ سے بحری جہاز کو رکنا پڑ جائے، یا کسی بھی وجہ سے انہیں لمبا روٹ لینا پڑ جائے، تو ٹائم زیادہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لوگوں کی. ان کو نکال کے سمندر میں ان کی لاشیں پھینکی جاتی ہیں. صحیح. انگلینڈ میں ایسا ایک واقعہ ہوا ہے یہ گزشتہ برس میں، جس سے پتہ چلا کہ وہ جی ایسے ہی کنٹینر میں آ رہے تھے لوگ. تو یہ سچویشن ہے، یہ ایک عام سی بات ہے، ٹھیک. تو خدا جو ہے وہ اس وجہ سے اس چیز کو بھی روکنا چاہ رہا ہے کہ جن چیزوں پر آپ کا فخر ہے، خدا وہ گھمنڈ ختم کرنا چاہتا ہے ہمارا. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہیومن ٹریفکنگ کی. اس میں جو ہے وہ بچوں کی تجارت الگ ہے، عورتوں کی تجارت الگ ہے، چھوٹی بچیوں کی تجارت الگ ہے، بوڑھے بزرگوں کی تجارت الگ ہے، ہیومن آرگنز کی تجارت الگ ہے. یہ تو بہت سے کام ہو رہے ہیں. ان سب کی بات کریں تو وہ تو ہمارا تو جو ہے وہ کئی شوز اسی میں چاہیے. یہ سب چیزیں خدا دیکھ نہیں رہا، خدا کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. تواریخ، اس کے پہلے تواریخ میں ہی اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ پوری زمین کو دیکھ رہی ہیں. بالکل صحیح. تاکہ جو اس سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے وہ اپنے قوت کو ظاہر کرے. خدا سے پیار کون کرتا ہے؟ ہمیں تو اس کی ضرورت ہے. ہمیں کس کی چاہت ہے؟ ہمیں پیسے کی چاہت ہے، ہمیں اپنی شہرت کی چاہت ہے، یا ہمیں یہ چاہت ہے کہ لوگ ہمیں کچھ سمجھیں؟ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. لیکن خدا دنیا کے ہر معاملے کو جانتا ہے، خدا ہر معاملے کے پیچھے موجود ہے. سر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے پیالے میں
مردے کا سا خون بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمندر کے سب جاندار مر جاتے ہیں. تو سر جیسے کہ ہم آگے بڑھیں تو ہم تیسرے پیالے میں بھی دیکھتے ہیں کہ دریا بھی جو ہیں، دریا اور پانی کے جو چشمے ہیں ان پر بھی یہی سیم خون کا جو پیالہ ہے وہ الٹایا گیا ہے، ان پر بھی کیا یہ سیم اثر ہوا ہے؟ بالکل بیٹے، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ تیسرا پیالہ جب الٹا گیا ہے تو اس میں بھی وہی سچویشن ہے. پہلے میں نے بتایا کہ وہ تجارت کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے سمندروں کا، وہ خون بنا. اب جو ہے پورٹیبل واٹر آ گیا، ڈرنکنگ واٹر کی بات ہو رہی ہے. اب وہ خون بنایا گیا. جیسے موسیٰ نے اپنا ہاتھ دریا پر بڑھایا تھا تو اس سے سارا پانی خون ہو گیا تھا. صحیح. کیونکہ وہ اسی کے ذریعے کشتیاں چلتی تھیں، اس کے ذریعے ان کی ٹریڈنگ ہوتی تھی مصریوں کی، اور اسی کا پانی ان کے گھروں میں بھی جاتا تھا پینے کے لیے بھی. تو وہ سارے کا سارا خون ہو گیا. صحیح. تو اس کے اثرات جو مصریوں پر مرتب ہوئے تھے وہ چڑھ گئے بہت غصے میں، قہر میں. صحیح. تو اب یہاں پر بھی یہی سچویشن ہے. اب پینے کا پانی بھی جو ہے وہ خون ہوگا. تو لوگ جو ہوں گے وہ خدا کے برخلاف سوچنا مزید شروع کر دیں گے. لوگ اپنے آپ کو حلیم کرنے کے بجائے وہ اس میں اور اپنی گردن کشی کی طرف آئیں. مینز بہت اور زیادہ اگریسو ہونا شروع ہو جائیں گے. جی بالکل. ان میں اگریسونیس کے ساتھ ان میں شدت پسندی بڑھ جائے گی، یعنی نفرت آ جائے گی، قہر بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. وہ ایسے جیسے دانت پیس کے خدا اگر ان کے سامنے ہو تو شاید وہ خدا کو مارنے سے بھی گریز نہ کریں. یہ والی سوچ پیدا ہو سکتی ہے. تو سر کیا یہ عالمی طور پر ایسا ہوگا کہ دریا، سمندر اور چشموں کے پانی جو ہیں وہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ پورے وہ خون بن جائے گا؟ تو سر اس سے نسل انسانی کے پاس پینے کے لیے پانی تک بھی موجود نہیں ہوگا، کچھ بھی کرنے کو موجود نہیں ہوگا. تو تباہی ہے. ڈیفینیٹلی. یہ جو آخری 7 سالہ دور ہے اس کا یہ لاسٹ ہاف پورشن ہے. 3.5 سالہ دور ہے یہ، جس میں یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے. اس میں یہ آخری پیالہ ہے. آخری پیالے یہ الٹائے جا رہے ہیں. خدا کا قہر ان پیالوں پر ختم ہو گیا ہے. پیچھے باب میں پہلے ہی ہمیں بتا دیا گیا. ٹھیک ہے. 15ویں باب میں پہلی 2 آیات میں ہمیں بتا دیا گیا. ریزن یہ ہے کہ خدا نے جو کام کرنا تھا وہ سارے کا سارا کر دیا. صحیح. اس لیے اب جو ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں، ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک، یعنی مشرقی ممالک سے لے کر مغربی ممالک میں کیا حرام کاری نہیں ہوتی؟ ہر جگہ ہو رہی ہے. پہاڑوں میں حرام کاری نہیں ہوتی ہے. بچے اغوا نہیں ہوتے ہیں. لوگوں کو پرسیکیوٹ نہیں کیا جاتا ہے. جنوب سے لے کے شمال تک وہاں پر یہ معاملات نہیں ہیں. دھوکہ دہی نہیں کی جاتی ہے. ہر جگہ ہو رہا ہے. جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے. لوگوں کو یعنی مختلف کاموں کو جو غلط ہیں ان سب کو کیا جا رہا ہے. لوگ سچائی کو جھوٹ مان رہے ہیں اور جھوٹ کو سچائی مان رہے ہیں. یہ دنیا کے چاروں اطراف میں ہو رہا ہے. ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک اور ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک یہ سب معاملات پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. سر اب بھی تو خون بہایا جا رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یعنی کسی شخص کو یہ آزادی نہیں کہ وہ ایک ملک میں رہتے ہوئے اسی ملک کا شہری ہونے کے باوجود وہ اپنے آرام سے اپنے مذہب کو جو ہے وہ مان سکے. بالکل. تو اس کی بنیاد پر اس کے ساتھ یہ سلوک کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ رواداری رکھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ وہ غیر جانبداری کا سلوک نہیں کیا جاتا. اس کے ساتھ جانبداری برتی جاتی ہے. بائسنس ہے. اس کی بنا پر خدا ساری عدالت کرے گا. خدا لوگوں کا یہ انصاف کرے گا. سر ہم آگے جب دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے چشمے، سمندر، دریا خون بن جاتے ہیں، لیکن ہم جب آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اور میں نے پانی کے فرشتے کو یہ کہتے سنا کہ اے قدوس جو ہے، جو تھا، تو عادل ہے کہ تو نے یہ انصاف کیا. تو یہ کیسے انصاف کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون سا انصاف تھا جس کے بارے میں وہ پانی کا فرشتہ، اور یہ پانی کے فرشتے سے کیا مراد ہے، اور یہ کس قسم کا انصاف ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے انصاف کیا تو قدوس ہے؟ بیٹے اس میں جو ایکچولی آپ کا کویسچن مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ کیسے ایک پیار کرنے والا خدا جو ہے وہ اس طرح لوگوں پر قہر نازل کر سکتا ہے. بالکل. دنیا میں یہی سوال زیادہ کیا جا رہا ہے ہم سے. میرے منصب ساتھی جو ہیں وہ اس چیز میں بہت بار جوابات دے چکے ہیں. لیکن دیکھیے سمپل سی بات ہے، جب پیار کرنے والا خدا ایسا انصاف کرے گا
تو اس کی کوئی ریزن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بالکل. تو جب ہم جو انسان ہیں ہمیں بھی پیار کرنا تو آتا ہی ہے یا نہیں آتا؟ ہم سب کو آتا ہے. ڈاکوؤں کو بھی آتا ہے, دہشت گردوں کو بھی آتا ہے, اور عام لوگوں کو بھی آتا ہے. سب کو پیار کرنا آتا ہے. ایک کرسچن ہے اس کو بھی پیار کرنا آتا ہے, ایک ایتھیسٹ ہے اس کو بھی پیار کرنا آتا ہے. سب کو آتا ہے. لیکن کیا سب آپس میں پیار نہیں کر سکتے؟ پھر کیوں ایک دوسرے کو مارتے ہیں؟ پھر کیوں ایک دوسرے کے برخلاف ہوئے ہیں لوگ؟ کیوں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں؟ ان بورن چائلڈ کلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ پیار کہاں ہے؟ اس وقت پیار کہاں گیا؟ قتل کیے جا رہے ہیں, حرام کاریاں ہو رہی ہیں, زنا کاریاں ہو رہی ہیں, جھوٹ بولے جا رہے ہیں, منافع خوری کی جا رہی ہے, لوگوں کو برباد کیا جا رہا ہے. وہ بہت سی گندم موجود ہونے کے باوجود, لاکھوں ٹن گندم موجود ہونے کے باوجود کسی بھی علاقے میں بحران کر دیا گیا, جی گندم یا آٹا نہیں ہے, تاکہ لوگ بھوکے مر جائیں. پیار کہاں گیا؟ یہ بھی ہے. اس صورت میں جب ہم پیار کرنے والے لوگ ہیں تو ہم انصاف نہیں کر رہے, ہم پیار نہیں کر رہے, ہم دوسروں پر قہر کر رہے ہیں, یعنی کہ گناہ کر رہے ہیں. پیار کرنے والے خدا کے ہونے کے باوجود ہم دوسروں پر قہر نازل کر رہے ہیں, تو پھر خدا پر ہم کیسے جو ہے وہ الزام دے سکتے ہیں کہ وہ پیار کرنے والا خدا کیسے قہر نازل کر سکتا ہے؟ مینز یہ اسے کہتے ہیں کہ دس از گیو اینڈ ٹیک, جو ریونج ہے. نہیں, نو, اٹ از ناٹ گیو اینڈ ٹیک, اٹ از دا کانسیکوینسز واٹ وی ہیو آلریڈی ڈن. کرسچنز خدا کی وہی محبت وہ پریچ کر رہے ہیں کہ لوگ خدا کی طرف رجوع لائیں, لیکن لوگ رجوع نہیں لا رہے. تو پھر خدا پر یہ بات کہنا یا خدا پر یہ الزام رکھنا کہ وہ پیار کرنے والا ہو کر کیسے قہر نازل کر سکتا ہے, یہ ہماری بے انصافی ہوگی. کیونکہ خدا منصف ہے اور عادل منصف ہے, وہ درست کام کرتا ہے. اسی لیے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اے خداوند خدا قادر مطلق, بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں, اور ایسا ہی ہو. یعنی آمین. آمین. میں یہی کہوں گی آپ کے سامنے بھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولنے والے ہوں. اور میرا یہی کہنا آپ کے لیے بھی ہوگا ویورز, کہ سوریز آر ناٹ انف. یو ہیو ٹو ریپینٹ اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک اے یو ٹرن. خدا کی طرف راغب ہوں تاکہ اس مصیبت کے زمانہ میں جو مصیبتیں آپ کو اٹھانے کو ملیں گی, اس ایسی غضبناک مصیبتوں کا سامنا کرنے کو ملے گا کہ موت مانگتے ہوئے بھی موت ہمیں نہیں ملے گی. بہتر ہے کہ اب ہی اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں اور اپنے آپ کو دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں, اپنا اقرار کریں اور خدا کی بادشاہی کے لیے خود کو تیار کرنے والے ہوں. ہم اس سیریز کو پھر جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اور ناقابل یقین ٹیم کو اجازت دیجیے. God bless you and thank you very much.